10 ذیلحج آنے سے پہلے پہلے سورۃ الکوثر اور سورۃ اخلاص جس نے بھی اس طرح پڑھی غیب سے 600 کروڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی خوبصورت تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے آپ 10 ذیلحج سے پہلے پڑھ لیں اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا مالک بنانے کا آسان عمل ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ راتوں رات آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے مالا مال کر دے اور جسے چاہے ذلت عطا کر دے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ امیر و کبیر ہو جائیں، اللہ پاک ان کو مال و دولت سے نواز دے، انہیں اللہ پاک اتنا عطا فرمائے کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ تو ان سب کے لیے میں آپ کو ایک عمل کے بارے میں بتانا چاہوں گا جسے آپ نے 10 ذیلحج سے پہلے کسی دن پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، آپ جیسے ہی تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے اسی وقت اللہ پاک آپ کی قسمت کو چمکا دے گا۔ راتوں رات آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ پر کامیابیوں کے تمام بند دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تسبیح بہت ہی عظیم، مجرب اور طاقتور ہے، جو اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ کو دولت مند بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ، پورے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ مانگیں تو اللہ ہمیں عطا نہ کرے۔ یقین جانیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی سچے دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، اپنی فلاح حاجت کے لیے، اللہ سے مراد کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، تو وہ ہماری مراد، ہماری حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کچھ بڑا عطا کرنا چاہتا ہے، ہم ایک پھول کے پیچھے بھاگتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت ہمیں پھولوں کی پوری ٹوکری دینا چاہتا ہے۔ ہم لوگ بہت بے صبرے ہیں۔ اگر آپ کا عمل پختہ ہوگا، آپ کا عمل سچا ہوگا تو یقین جانیے کہ راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ ناظرین، انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی معاشی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگدستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں، نروس نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر ہمت و جرت کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبرا جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ جس مشکل یا مصیبت کا پہنچنا تقدیر میں لکھا ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ یہ سوچ بنانے سے ایک تو ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا اور دوسرا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ یہ مشکل میرے رب جلیل کی طرف سے ہے۔ اگر آپ رزق اور دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جیب خالی ہو۔ آپ کی جیب اگر خالی ہے، آپ کی جیب اگر آج خالی ہے تو میرے وہ تمام بہن بھائی، میرے دوست، 10 ذیلحج سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو وہ دن میں پڑھ لیں، چاہے تو رات میں پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے کہ آپ کو وظیفہ کتنی بار، کب اور کہاں پڑھنا ہے، اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ ہر بات بڑی تفصیلی طریقے سے آپ کو سمجھائی جاتی ہے، جتنی بھی آپ کی تنگی ہو، رزق کی، پیسوں کی، کاروبار کی۔ کچھ میرے بھائی بہن مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ کاروبار بالکل جو ہے وہ چل ہی نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کاروبار جو ہمارا پہلے عروج پر تھا آج اتنا ہی سناٹا ہے۔ ہماری دکانوں پر، ہمارے کاروبار میں کہ ہم جو ہے وہ اپنے خرچے تو دور کی بات ہے، ہمارا جو ہے وہ نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ ترقی کرے، ہمارے کاروبار میں برکتیں بھی ہوں اور ہمارے رزق میں، گھر میں بھی برکتیں ہوں۔ تو اس طرح کے میرے جو بہن بھائی کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور کچھ میرے بھائی بہن سالوں سال سے نوکری ہی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جس جگہ پر نوکری کر رہے ہیں یا تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو تنخواہ صحیح نہیں ملتی، ان سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے۔ ناظرین، مثال کے طور پر ان کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ 80,000 روپے ہے
اور ان کو تنخواہ جو مل رہی ہے 25, 30, 35 ہزار ہے، وہ کہتے ہیں کہ باقی اخراجات کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرض دار جو ہیں ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے قرض بھی اتر جائیں اور ہمیں اچھی نوکری بھی مل جائے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو نوکری ڈھونڈ رہے ہیں یا جو بہتر نوکری چاہتے ہیں، جس نوکری پر ہیں اس سے بھی بہتر نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 10 ذی الحج سے پہلے کسی ایک دن پڑھ لیں۔ ناظرین، 10 ذی الحج سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، آج یا کل یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر چلتے پھرتے بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ نے نماز کے لیے جو ہے وہ وضو کیا ہوگا، تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے فوراً بعد جیسے ہی نماز مکمل ہو کسی بھی وقت کی، آپ ساری نمازیں پڑھ لیں۔ مرد حضرات اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ نماز مکمل کر لیں اپنی، تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر گھر میں بھی مرد اور خواتین پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو وضو تو ان کا ہوگا، سلام پھیر لیں اور سلام کے فوراً بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ اور سب سے پہلے ناظرین، آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ہر وظیفہ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ لوگ شروع میں اور آخر میں اول و آخر درود پاک آپ کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس وظیفے کے لیے بھی آپ کو 3 یا 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، اب آپ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ ناظرین سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے فوراً ہی بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے آپ کو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص بھی پڑھ لی۔ محترم ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ وظیفہ جو درود پاک پڑھیں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس سے بھی پہلے آپ کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، مراد ہو، نوکری چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی چاہیے ہو، یا آپ کو قرضوں کا بوجھ ہو، قرض اتارنا ہو، تو آپ کو اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی بہت بڑی رقم اچانک ضرورت پڑ گئی ہو، میں آپ کو جو طریقہ بتاتا ہوں آپ کس طریقے سے جو ہے وہ نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے۔ آپ جب درود پاک پڑھیں گے یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے ضرورت ہے، فوراً فلاں فلاں کام کے لیے مجھے مل جائے، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا میری بہنیں پڑھیں تو وہ یہ کہہ لیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین، نیت کرنے کے فوراً بعد درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے آپ کو، پھر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، دوسری بار بھی سورۃ کوثر اور پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر تیسری مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھیں گے تو تیسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ کو ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسا کہ میں نے بتایا یہ ایک ہو گیا۔ پھر آپ دوسری مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 2 ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ کو اس طریقے سے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ ناظرین، یہ مختصر سی تسبیح جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس تسبیح کو پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں، اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی لیے ہر پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے، اور مسائل کے حل کے لیے
لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بنا دیجئے۔ رزق دینا اس پاک رب کے اختیار میں ہے، وہی ہماری ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، کہ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، رزق عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔